बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलंदर वजीर कतुन को पाक चाइना सेंटर के द हुनर एग्जीबिशन इनेकाद शवे दी चुकुम दल तारा गली जनाना दी चुकुम हुनरमंदाने दी दागुई सरा बमुन खबर कहू च द हुनर एग्जीबिशन पर इनेकाद बांधे दुई सना जलरी द हुनर एग्जीबिशन इनेकाद बार बार ज़रूरी दे द हुनरमंद खवातीन या चुकुम हुनरमंद खलक दी दागुई द पारा प हुकूमती सतह बांधे स इकदामात छतवल पकार दी په دې مختلفو سیزونو به چې کوم دلته راغلي زنانه دي یا چې کوم هنرمند خواتین دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. آپ کا نام؟ لائبہ کو سر. لائبہ حسین، کیا کہیں گی ہنر ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے یہاں پہ آ کے کیسا لگا؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت اچھی ایفرٹ ہے ٹی ڈی اے پی والوں کی طرف سے اور منسٹری آف کامرس کی طرف سے. خواتین کے جو ہنرمند ہماری خواتین ہیں جو اپنا بزنس کر رہی ہیں چھوٹے پلیٹ فارم پہ یا بڑے پلیٹ فارم سے کر رہی ہیں، ان کو یہ ایک جگہ انہوں نے پرووائڈ کیا ہے جہاں پہ وہ آ کے اپنے کام کو پریزنٹ کر سکتی ہیں. اور یہاں پہ جو انٹرنیشنلی ہمارے لوگ آ رہے ہیں اور وزٹ کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھا ایک ایکسپوجر یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ یہاں پہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو آرڈر پلیس کر رہے ہیں اور یہ آرڈر ہمارے انٹرنیشنلی جائیں گے. ہم نے بھی کامیاب خواتین پروگرام کے نام سے یہاں پہ اسٹال لگایا ہوا ہے. یہ پروگرام ہمارا آزاد کشمیر مظفر آباد میں ہے اور وہاں پر ہمارے پاس تقریباً 500 ورکرز کام کر رہی ہیں، اسکلڈ ورکرز. اور ہمیں بھی آرڈر ہمارا کینیڈا سے ہمارا آرڈر آیا ہے. کینیڈا ہم نے یہاں سے چیزیں بھجوانی ہیں اور وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی حوصلہ افزا چیز ہے. اور اسی طرح مختلف جو خواتین پورے پاکستان سے آ رہی ہیں، گلگت سے، آزاد کشمیر سے، تو ان سب کے لیے یہ حوصلہ افزا ایک ایکٹیویٹی ہے اور یہ ہونی چاہیے اور باقی شہروں کے اندر بھی یہ خواتین کو پہنچائی جانی چاہیے. ہنر ایگزیبیشن کا انعقاد بار بار ضروری سمجھتی ہے؟ بار بار انعقاد کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر شہر کے اندر ہونا چاہیے. تمام منسٹریز کو اور ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بھی ہم انشاءاللہ کروانے جا رہے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ فیوچر میں. اور یہ بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور اس سے بہت ایکسپوجر بھی بنتا ہے، ایکسپیرینس بھی بنتا ہے لوگوں کا، اور خواتین کے لیے ایک بہت ہیلدی پلیٹ فارم ہے. مختلف ہاتھوں کے بنے ہوئے ہنر اور پھر حکومتی سطح پر ہنرمند خواتین کے لیے یا باقی یہاں پہ جو لوگ ہیں، کچھ مردوں کو بھی ہم نے دیکھا جو چیزیں بناتے ہیں، تو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ان کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے حکومتی سطح پر؟ دیکھیں، حکومت اگر ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ان کی پشت پناہی کرتی ہے تو یہی ہمارا جو ہنر ہے اور یہی جو ہمارے ہنرمند لوگ ہیں یہ پوری دنیا کے اندر اپنا نام کما سکتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر اتنا ہنر اور ٹیلنٹ موجود ہے کہ اگر ہم پراپر طریقے کے ساتھ ان کو بیک کریں تو وہ پوری دنیا کے اندر ہمارا جتنا ریونیو ہو سکتا ہے وہ باہر سے ہی آ جائے گا. اور ہمارے اوپر یہ جو اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے اور روپے کی قدر بہت کم ہو گئی ہے، ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو ہم اس چیز کو بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں اس چیز سے جب ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. اور ایکسپورٹ ہمارا یہ ہنرمند طبقہ ہی بڑھا سکتا ہے اور اس کی پشت پناہی ہماری گورنمنٹ کرتی ہے، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. میرا کیا کہیں گی ہنر ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے، اور یہاں پہ آپ کا بھی مطلب اسٹال ہے، تو کیا کہیں گی؟ جی یہ اس طرح کی نمائش وغیرہ ہونی چاہیے ایگزیبیشن لیڈیز کے حوالے سے، کیونکہ اس طرح لیڈیز اور آگے آتی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے یہاں پر کافی سارے سٹالز ہیں جو ہماری فرینڈز بھی ہیں اور سسٹرز بھی ہیں، فوڈ کے بھی ہیں اور ہینڈی کرافٹ کے بھی ہیں. تو الحمدللہ ہمیں رسپانس اچھا ملا ہے اور میں کہتی ہوں خواتین کو اس میں آگے آنا چاہیے اور حکومت کو بھی اور اس طرح مطلب ہم لوگوں کو یعنی خواتین کو مواقع دینے چاہیے آگے آنے کے لیے. ایگزیبیشن کا انعقاد بار بار ضروری سمجھتے ہیں؟ بار بار انعقاد کرنا چاہیے؟ جی بار بار ہونا چاہیے، کیونکہ بار بار ہوگا تو لوگوں کو سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اور ابھی کیونکہ جس طرح ہوا ہے نا، تو ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی اس کی اویئرنیس نہیں ہے. تو جب بار بار ہوگا تو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی، اویئرنیس آئے گی اور پھر وہ اس چیز کو سمجھیں گے، اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے اور پرچیزنگ بھی کریں گے. کیونکہ ہماری جو ثقافت ہے اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے کہ ہمارے پاکستان ہماری اصل پہچان کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ ابراڈ کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ اپنا جو مطلب ان کا ہنر ہے، جو انہوں نے چیزیں بنائی ہیں، وہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی مطلب سیل کرتے ہیں، لیکن لوگ اتنا اعتبار نہیں کرتے. پھر یہاں پہ جب آپ ایک چھت کے تلے نیچے جس طرح ایگزیبیشن کا انعقاد ہوا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ مطلب اٹیچمنٹ بھی بن جاتی ہے، پھر رابطے بھی بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کا فائدہ بھی ملتا ہے. جی بہت فائدہ ہوتا ہے. آن لائن آج کل تو میڈیا کا دور ہے، نیٹ ورکنگ کا سسٹم ہے، تو بزنس کوئی بھی ہے وہ نیٹ ورکنگ کے سسٹم چلتا ہے، آن لائن چلتا ہے. یہ ایک جسٹ ہمارا جو ہے نا یہ ایڈورٹائزنگ ہے جو ہم نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بعد میں ہم لوگ ان کو ویب سائٹس دے رہے ہیں، کنٹیکٹس دے رہے ہیں اور باقی لوگ بھی دے رہے ہیں، تو وہ پھر آن لائن بھی ہم لوگ دیں گے اور آن لائن کام بہت بیسٹ ہوتا ہے. ہنرمند خواتین کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟
حکومت کو ہمیں سہولتیں دینی چاہیے، یعنی کہ لیڈیز دیکھیں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتی ہیں، ہمیں سب سے زیادہ جو پرابلمس ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے ہوتے ہیں، تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی حکومت سے بھی اور جو اعلیٰ حضرات جو مطلب مخیر حضرات ہیں ان سے کہ بھئی خواتین کو لون دیں بغیر انٹرسٹ کے نا، بغیر ان کے پرسنٹیج کے ان کو لون دیں اور اس میں ان کو پیکج دیں کہ بھئی وہ آرام سے واپس کریں اس کو، اور یعنی ان کو آسان سے آسان پیکج دیں تاکہ وہ پروموٹ کریں پاکستان کو بھی اور زیادہ سے زیادہ بزنس میں آگے آ سکیں، کیونکہ خواتین اس لیے آگے نہیں آ سکتی ہیں کہ ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ بڑا مسئلہ خواتین کے ساتھ یہی ہوتا ہے، تو یہاں پہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ کا جو سٹال ہے کیا چیز مطلب یہاں پہ زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ کے سٹال کے بارے میں لوگ؟ جی پسند تو سارا بہت کچھ کر رہے ہیں، کچھ ہمارے پاس کاسٹلی ہیں، جس طرح یہ شالز ہیں یہ ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، یہ ذرا کاسٹلی آئٹم ہیں تو لے رہے ہیں، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کیونکہ 10,000 کی بھی ہے 12,000 کی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے اتنی کاسٹلی لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میں کاسٹ اتنی آئی ہوئی ہے تو یہ آئٹم تھوڑا سا ہیوی ہے، باقی ریزنیبل ہے۔ سارا کیا کہیں گی ہنر ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے، اور یہاں پہ آپ کا بھی اسٹال ہے کھانے پینے کا، تو کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت ہی اچھا جو ہے نا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم لوگ اپنی جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کو ڈسپلے کر سکتے ہیں، اور جو بھی لوگ جنہوں نے اپنے بزنس اسٹارٹ کیے ہیں یا جو بھی پاکستان کی اکانومی کے حساب سے جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں اس چیز میں، ان کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہے کہ وہ اپنی چیزوں کی ایگزیبیشن کر سکتے ہیں یہاں پر ایزیلی، اور لوگوں میں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اپنی ساری پروڈکٹس۔ انٹروڈیوس کے لیے آپ لوگوں کو مواقع دینے بھی چاہیے، تو کیا کہیں گی اس ہنر ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کہ بار بار انعقاد کرنا چاہیے، بار بار انعقاد ضروری ہے؟ ہاں جی بالکل بالکل ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی کتنے ہی اس طرح کے برانڈز ہیں جن کے بارے میں شاید میں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اب مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے، تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جن کی اچھی پروموشنز ہوتی ہیں اور کافی ان کے لیے اچھے مواقع ملتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ ایسی ہوتی رہے، ہمیں ہم سبھی چاہتے ہوں گے یہاں پر۔ مطلب ایک مارکیٹ ہو خواتین کے لیے کہ وہ اپنا ہنر بھی مطلب دکھا دے اور کچھ کمائیں بھی، تو حکومتی سطح پر ہنرمند خواتین کے لیے، باقی آپ کے ساتھ مرد بھی ہے وہ بھی میرے خیال میں کام کر رہے ہیں، آپ نے ان کو بھی رکھا ہوا ہے، تو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے حکومتی سطح پر؟ میرے خیال میں زیادہ مواقع دینے چاہیے خواتین کو، کیونکہ پاکستان میں ابھی اتنی ہی بہت زیادہ اس طرح کی خواتین ہیں جو کہ اس لیول پہ کام کر رہی ہیں، جس طرح میں ہوں، میں نے اپنا سٹال سٹارٹ کیا ہے تو مجھے بہت بڑا ایک وہ ملا ہے کہ مطلب میری کافی اچھی پروموشن ہوئی ہے، لوگ اب مجھے جان رہے ہیں، آ رہے ہیں لوگ، تو یہ بہت ضروری ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے ایگزیبیشنز کرواتے رہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا ایک اچھا پلیٹ فارم ملے کرنے کے لیے۔ کیا کہیں گی ہنر ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے، آپ کا بھی یہاں پہ کھانے پینے کا اسٹال ہے، کیا کہیں گی؟ جی سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ آئی ایم سائمہ رضوان شاہ، فاؤنڈر پریزیڈنٹ آف ویمن چیمبر آف ہزارہ اینڈ سیمس کچن کی میں سی ہوں۔ یہ ٹی ڈیب کی طرف سے انتہائی اہم اقدام ہے کہ یہ ہماری شمالی علاقہ جات کی خواتین کو انہوں نے بلایا اور ان کو امپاور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ بہت زیادہ سکسیزفل رہی ہے۔ میرے اپنے ریجن ایبٹ آباد سے 15+ خواتین آئی ہیں جنہوں نے اپنے سٹالز لگائے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے جو رپورٹ دی ہے کہ ان کا انتہائی سکسیزفل ایونٹ رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا اقدام ہے جو کہ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح سے کیا جائے گا۔ ہنر ایگزیبیشن کا انعقاد بار بار ضروری ہے، بار بار انعقاد کرنا چاہیے؟ جی بالکل، ہر ہنر کا انعقاد جو ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم سب کو بہت زیادہ پروموشن ملی ہے، اور اس کا نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی طور کے اوپر بھی ہم ساری خواتین کو لے کے جانا چاہیے، جو کہ ہمارے لیے بہت فروٹفل ہوگا انشاءاللہ۔ لوگ یہاں پہ مطلب کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہماری بھی بات ہوئی ہے، لوگ کافی سراہتے ہیں اس چیز کو اور کہتے ہیں کہ خواتین کو آگے آنا چاہیے، یہ ایک اچھا مطلب مواقع ہے۔ ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے، اور جو اس کی سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ مڈل مین اس میں سے ہٹا ہوا ہے، جو مین وینڈر بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر اور بائر بھی آیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے نا ان خواتین کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مجھے جو سب سے اچھی لگی وہ بات یہی ہے کہ مڈل مین بیچ میں سے نکلا ہے، تو اس سے سارا پروفٹ ان کو خود کو گیا ہے، اور اس طرح کی ایگزیبیشنز اور دوسری ایکٹیویٹیز لازمی طور پہ فریکوینٹلی ہونی چاہیے۔ محنت ان کا اور پھر فائدہ کسی اور کا زیادتی ہے۔ وہ
زیادتی ہوتی ہے, آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کو. اور میں نے بھی, بلکہ میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنی ممبرس کو دیکھ کے اپنا یہ فوڈ اسٹال لگایا, اور جو کہ میں بھی الحمدللہ کافی ارن کر رہی ہوں, اور اسی طرح سے میری ساری خواتین اندر ہیں اور وہ خود پرسنلی ارن کر رہی ہیں, جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے کہیں پر بھی ایگزیبیشن ہوئی, یورپ میں ہوئی, US میں ہوئی, سری لنکا ہوئی, تو ایک مڈل مین جو ہوتا تھا وہ ان سے چیزیں لے کر اور وہاں جا کے فروخت کر کے آتا تھا, کمیشن خود رکھتا تھا. لیکن ابھی وہ خود جا رہی ہیں, یہاں پر وہ خود آئی ہیں, سارا پروفٹ ان کو جا رہا ہے. حکومتی سطح پر ہنرمند خواتین کے لیے یہ جو باقی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو وہ چیزیں جن کی اب آنی کم ہو گئی ہیں, مثال کے طور پہ جیسے ہمارے ہزارہ کلچر کا جستی ورک ہے, ٹھیک ہے, دستکاری میں, تو وہ اب چاہیے کہ اس کو پروموٹ کریں, اس کام کو پروموٹ کریں, ایگزیبیشنس لگائیں, آؤٹلیٹس کھولیں جس میں ان چیزوں کو رکھیں, ان خواتین سے لے کر ان چیزوں کو رکھیں. جیسے کہ میں اپنی باقی خواتین سے یہی سن رہی تھی کہ ایکسپورٹرز آئے ہیں یہاں پر, اچھا ڈفرینٹ ایمبیسیز کے لوگ آئے ہیں, تو ان سب لوگوں نے آ کے ان سے چیزیں خریدی ہیں, تو اس سے ان کو آرڈر ملیں گے, تو تبھی اس کو ترقی ہوگی, اور جب وہ ہر ملک میں جائے گا تب ان کو پتہ چلے گا نا کہ کیا کام چل رہا ہے. میرا نام اقرا شعیب ہے. شعیب, ہنر ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ یہاں پہ آپ کا بھی اسٹال ہے, تو ان سب کو مطلب باقی لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کیا کہیں گی؟ جی ہم یہ کہیں گے, ہم نے سعد مکئی کا یہاں اسٹال لگایا ہوا ہے جو کہ لوگ یہاں بہت پسند کر رہے ہیں اور بہت مزے سے کھا رہے ہیں, اور ہم سب کو بولیں گے آپ بھی آئیں اور کھائیں. ہنر ایگزیبیشن کا انعقاد بار بار ضروری سمجھتی ہے, بار بار اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے, اور اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے. آپ بھی آئیں, انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا لگے گا. ہنرمند خواتین کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ان کو یہ اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ان کو اپنے مطلب کہ ان کو آنا چاہیے, اپنا کرنا چاہیے, اپنا آپ کے خود کرنا چاہیے. اس لیے سطح پر مطلب اس طرح کی خواتین کو پیسے, باقی مطلب کوئی مارکیٹ بننا چاہیے کہ خواتین اپنا وہاں پہ ہنر بھی ہو اور وہ کمائیں بھی. جی بالکل بننا چاہیے, ان کو پیسے دینے چاہیے, ان کو کام کرنا چاہیے. څه نظر لرئ چې کوم دغه هنر ایگزیبیشن انعقاد شوی دی, په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ جی دا ډېر ښه کوشش دی او عمده سي کوششونه پکار دي, او خاص کر ښځو دپاره, وومن دغه دپاره که مطلب چې ښځو دپاره, ځکه چې دلته کې او خاص کر دا هنر والا فری آف کاسټ دي ته سټالز میلاو شوي دي, نو داسې ډېر ضروري دی او ډېر ښه دی. مطلب دلته اسلام آباد کې خو داسې ډېر ایگزیبیشنز کېږي, خو هغه کافي لکه مطلب د هغې سټالز قیمتونه او دا هر څه دونه ګران دي, دا ښځې هغه نشي افورډ کولی, او داسې دوی راشي خپل هنر او خپل هر څه دلته کې هغه وښیي سامانونه, او هغه ډېر ښه مطلب ریزنیبل قیمت باندې خرڅېږي, مطلب ډېر ښه دي. داسې قسمه چې کوم دغه د هنر ایگزیبیشن انعقاد شوی دی, د دې بار بار انعقاد ضروری دی؟ بالکل, او جی بار بار ځکه ضروري دی چې دوی ته حوصله افزایي میلاویږي. دلته راشي چې کوم خپل په لاس څیزونه جوړ کړي وي هغه خلکو ته وړاندې کړي, خلک اپریشیټ کړي هغه, نو هغوی بیا بار بار هغه جوړول او هغه خرڅول هغوی کوشش کوي چې یاره دا خو خلک خوښوي, نو پکار دی چې دا څیزونه په پاکستان او خاص کر اسلام آباد کې دا پکار دی چې دا کیږي. د دې پلیټ فارم نه خلکو ته هم پته ولګي چې د کے پی کې کوم کم علاقې کې کم کم ثقافت دی او کم کم شیونه جوړېدی شي او څه بزنسز, او دا ټولې د ښځې کوي, دا ښځې په ماشومانې جینکۍ ښځې دا ټولې په خپلو ګوتو باندې کوي, او مخکې بیا دلته دی چې زیاتر نور خلک هغې نه فایدې اوچتې کړي, خو دوی ته هېڅ فایده میلاو نه شي, نو پکار دی چې دوی دپاره دا هر څه کېږي چې دوی ته خپله ډایرکټ فایده میلاویږي. حکومتي سطح باندې د هنرمندانو دپاره د ستاسو په خیال باندې څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ پکار دی چې دوی له لون ورکوي, پکار دی چې دوی له په ہوم بیس هغه باندې څه مطلب میټیریل پرووایډ کوي, پس قرضې په صورت څنګه وي, خو لکه وداؤټ انټرسټ, نو هغه به دوی خپل بزنسز کور کې ډېر غټ غټ چلولی شي انشاءالله. تاسو تعلق هم د کے پی کې نه دی او دلته هم د کے پی کې چې کوم سټالونه دي په هغه ځای کې موجود دي؟ خپل هم وړوکي شانتې ہوم بیس بزنس کوم, همداسې کپړو بابت لا, خو مطلب دغه ماته هم پیش مخې له راشي چې لکه مطلب ډېر شیزونه داسې چې هغه خلک اول نه پیسې غواړي, اول نه هغه غواړي, نو بیا مونږ لږ سټاپ شو, نو پکار دی چې
حکومت داسې ښځو له سلون څه داسې څه ورکوي چې یاره دا مخکې مطلب ښه وچلیږي هنرمندو ته ملک ته فایده ورسي. دا او جی بالکل چې ملک ته هنرمندو ته فایده ورسي بالکل ټیک وایي او د دې پکاري چې مخکې څه داسې څه ګروپس جوړ شي داسې څه هغه جوړ شي چې دې ته څه نور فیسیلیټیشن مطلب دی فیسیلیټیټ کوي کوم هنر دی هغه مارکیټ ته دوی په ارزانه مطلب وړی شي او په ارزانه باندې دوی ته رسایي چې کومه ده دوی ته تار مثال لکه چې تار شو داګې شوې داسې ټایپ شیزونه دي ته کور ته اویلیبل کیږي چې دي ته داسې سهولتونه چې هغه په ارزانو قیمتونو باندې ځکه چې دلته نه هغه هلته ځي نو هغه شیزونه ایتم ګران میلاویږي بیا دوی نه هغه سامانونه اول زه به وایم چې ماله د ارزان راکړي نو پکار دی چې دوی له دا سہولتونه میسر شي. ہنر ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ اٹس اے گریٹ انیشیٹو اور ایسے مزید ایگزیبیشنز ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس کا کریڈٹ وومن چیمبر اور اسلام آباد چیمبر کو جاتا ہے اور اس میں بہت ساری خواتین جنہوں نے یہاں پہ آنے کی کوشش کی ہے اور اس کو بہترین بنایا ہے تو ان کی وجہ سے ہی آج اسلام آباد اتنا سجا ہوا نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. ہنر ایگزیبیشن کا انعقاد بار بار ضروری سمجھتی ہیں آپ؟ بار بار انعقاد کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے کیونکہ اسی طرح ہماری خواتین کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ان کے کیا ہنر ہیں اور وہ کس حد تک اس کو آگے بڑھا سکتی ہیں اور جوائنٹلی بھی اور انڈیویجول لیول پہ بھی. ہنرمند خواتین ہنرمند باقی لوگ حکومتی سطح پر ان کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ میرا خیال ہے حکومت کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ وومن کو امپاور کرے اور وومن انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کرے اور اس کی پروموشن کے لیے اس قسم کے فنکشنز کا ہونا جو ہے وہ آئی تھنک ہماری سارے ملک کے لیے فلاح و بہبود کا باعث ہوگا. ہماری جی ڈی پی انکم جو ہے وہ اس سے ریز ہوگی جیسے کہ ہمارے ارد گرد کے بہت سارے ممالک نے پچھلے عرصے میں ڈیولپمنٹ کی ہے اسی طرح یہ ہمارا ملک بے شمار ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے اگر ہم اپنی خواتین کو موقع دیں اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کے دروازے کھولیں. ہنر ایگزیبیشن میں آ کر کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا اور ہر ایک اپنی چیزوں کو جیسے ایگزیبٹ کر رہا ہے ویسے وہ دل کھول کے دوسرے کو بتا بھی رہا ہے کہ میں نے کیسے بنائی تو یہ بڑا ہی ایک موٹیویشنل بھی ہے اور ساری خواتین کے لیے ایک دوسرے کے لیے بڑے موٹیویشنل ہے اور ماشاءاللہ ہماری خواتین میں جو ہنر ہیں وہ ساری دنیا کو دکھانے چاہیے. میرا نام فائزہ ہے. فائزہ ہنر ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ آپ کا بھی یہاں پہ اسٹال ہے تو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آئی ایم تھینکفل ٹو ٹی ٹیپ پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کی. انہوں نے وومن کو ایک اپارچونٹی پرووائڈ کی کہ وہ اپنے پروڈکٹس کو آ کے ڈسپلے کریں. آپ دیکھیں گے کہ ناردرن ایریا سے اور بہت فار فلنگ ایریاز سے گلگت بلتستان خیبر پختونخوا سے یہاں پر لوگ لیڈیز آئی ہیں اسپیشلی اور انہوں نے اپنے پروڈکٹس کو ڈسپلے کیا ہے. اور میں تھینکفل ہوں ٹوئن سٹیز کا اسلام آباد اور راولپنڈی سے کہ لوگ آئے انہوں نے اپریشیٹ کیا اور لوگ خریداری بھی کی ہے. ایگزیبیشن کا انعقاد بار بار ضروری سمجھتی ہے؟ بار بار انعقاد کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ایک تو جو خواتین گھروں میں کام کر رہی ہیں جو آرٹیسن کام کر رہی ہیں ان کو جو ہے وہ پروموشن ملتی ہے ان کے کام کو تو ضرور ہونا چاہیے اس کا انعقاد. آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں. میں بیسیکلی کشمیری ڈیزائنر ہوں. میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور میرے پاس ڈفرینٹ کشمیری ورائٹی آپ اس کو دکھا سکتے ہیں. اور یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مختلف قسم کے کپڑے اور شال اور یہ باقی یہ مختلف چیزیں ہیں. یہ تو لوگوں کا مطلب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے اور کشمیری مطلب کشمیر سے آپ کا تعلق ہے زیادہ تر کشمیر کا مطلب یہاں پہ آپ نے کپڑے وغیرہ لگائے ہیں کیا کہتے ہیں لوگ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت ہیلدی رسپانس ہے. بیسیکلی میں خود کشمیری ڈیزائنر ہوں تو میں ڈیزائننگ کرتی ہوں اس کی. اس دفعہ میں نے اپنی لیٹسٹ کلیکشن لانچ کی ہے. لان کے ڈریسز پہ جو ہے وہ کشمیری کڑھائی کروائی ہے تو بہت اچھا رسپانس کیا. ہنرمند خواتین ہنرمند لوگوں کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟
دیکھیں جی، یہ رائٹ ناؤ یہ حکومت نے ہی ایک سٹیپ اٹھایا ہے. جو ٹی ٹیب ہے یہ حکومتی ادارہ ہے اور انہوں نے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے. میں یہی ان سے کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ فردر جو ہے اس چیز کو کنٹینیو رکھیں تاکہ جو ہے جو خواتین ہیں وہ ان کا جو ہنر ہے وہ سامنے آ سکے. بالکل کنٹینیوٹی ضروری بھی ہے. لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کہاں پہ کس طرح کا ہنر ہے اور کہاں پہ کس طرح کا ثقافت ہے, تو وہ سب چیزوں کا بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور انٹرسٹ مطلب لیتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ڈفرینٹ پروونسز آئے ہوئے ہیں, گلگت بلتستان, کشمیر کے, تو وہ اپنا جو کلچر ہے اس کو ان کو پریزنٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے یہاں پر. ہنر ایگزیبیشن میں آ کر کیسا لگا اور کیا کہیں گی ان ایگزیبیشن کے حوالے سے؟ ہاں جی, ہنر ایگزیبیشن میں آ کے بہت اچھا لگا. یہاں پہ کافی ورائٹی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا کلچر جو ہنزا بلتستان گلگت کا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, اور کافی جو ہینڈی کرافٹس یہاں پہ نظر آ رہی ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. ایون دیٹ آئی ہیو اے کیپ آن مائی ہیڈ, تو یہ بھی چترالی کیپ ہے, مجھے بہت پسند آئی تھی. اور یہاں کی جو اسپیشیلٹی, جو اسپیشل ہمیں نہیں پتہ تھا گلگت ہنزا بلتستان وغیرہ میں کیا کچھ ہے, ایون فوڈ میں بھی جن ڈشز کا نہیں پتا تھا وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ انجوائے کیا ہے, کافی انجوائے کیا ہم لوگوں نے. ایک ہی چھت کے تلے نیچے. اور کیا کہیں گی اس طرح جو ہنر ایگزیبیشن ہے انعقاد بار بار ضروری ہے, بار بار انعقاد کرنا چاہیے؟ جی جی بالکل کرنا چاہیے. اس طرح عورتوں کو بھی آگے بڑھنے کا پروموشن کا جو ہے نا چانس ملتا ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ عورتوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے ہماری عورتوں میں, اور وہ بھی ان ایریاز میں جہاں پہ بالکل رورل ایریاز ہے وہ, اور وہاں کی عورتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور کتنا خوبصورت انہوں نے پھلکاری اور یہ کام وغیرہ جو ہینڈ میڈ چیزیں بنائی ہوئی ہیں, ان لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی اسکلز ہے پاکستانی وومنس میں. آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہاتھ کی بنی ہوئی ہے. کی بنی ایگزیکٹلی, تو بڑی اچھی لگی تھی مجھے یہ. اور جب وہ بائک پرچیزنگ کر رہی ہیں اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھائی دے ہیو ایبلٹی, دے ہیو نالج اباؤٹ دیٹ کہ کیسے سیل پرچیز. ورنہ تو ہم کہتے ہیں ہماری گاؤں کی عورتیں, پہاڑوں کی عورتیں کچھ نہیں پتہ ہوگا, بٹ ویری گڈ, ویری گڈ. ہنرمند خواتین, ہنرمند لوگوں کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ کہ جن کی سکلز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دینا چاہیے حکومت کو, تاکہ وہ وہاں پر آئیں اور اپنے ساتھ اور بھی لڑکیوں کو ملائیں, اور پھر اتنا اچھا کام کرے کہ وہ ایکسپورٹ بھی ہو, امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے, تاکہ پاکستانی کام جو زیادہ سے, اور پھر اس طرح عورتوں کو بھی جو ہے نا اپریسیشن ملے گی اور وہ اور اچھا کام کریں گی. کریٹیوٹی یہاں تو میں نے دیکھا آرٹ ورک بہت اچھا ہے, لائک جو ان کا کام ہے آرٹ کا, پوری سینری انہوں نے وال پیپر پہ جو کی ہوئی ہے, میں وہ دیکھ کے ویری گڈ, وہ دیکھ کے میں حیران ہو گئی. ایگزیبیشن میں آ کر مختلف سٹالز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, مختلف ثقافت بھی مطلب یہاں پہ پیش ہو رہا ہے, تو سب کو دیکھ کر کیسا لگا؟ بہت اچھا, اور سب کو دیکھ کے یہ بھی پتہ چلتا ہے, کیونکہ میں بلانگ کرتی ہوں کراچی سے, تو یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا پاکستان کے جو اتنے ڈفرینٹ صوبے اور علاقے ان میں کیا کیا چیزیں ہیں, وہ یہیں پہ آ کے مطلب وہاں گئے بھی نہیں ہیں, فوڈ بھی انجوائے کر لیا اور وہاں کا کلچر بھی دیکھ لیا, وہاں کے کلرز بھی دیکھ لیے, کپڑے وغیرہ سب کچھ, اور لیڈیز سے بھی بات ہوئی, وہاں ڈفرینٹ لوگوں سے بھی ملاقات کا ملتا ہے, ان کی زبان کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہے, کلچر کا پتہ چلتا ہے کیسے ہیں, بیہیویئرس کا پتہ چلتا ہے کیسے ہے. بہت اچھا لگا یہاں. دلتا ہنر ایگزیبیشن انعقاد دی په دې باندې ستاسو نظر څه دی او څه نظر لرئ دلته په راتلک باندې او څه څه وکتل؟ بس موږ کتل ډېر ښکلې دغه دي, ډېر زیات محنت دوی کړی دی, او کیلاش والا دغه دی که ډېر زیات ښکلي دي, او بس موږ د دې ډېر قدر کوو. دا زموږ د ملک ډېر دغه دی, پکار ده چې موږ د دې ډېر زیات قدر کوو د دې څیزونو. خلکو ستاینه وکړو, او داسې قسمه ایگزیبیشن لکه دلته چې کومو خلکو خپل هنر ښودلی دی, د دې بار بار انعقاد ضروري دی, بار بار انعقاد یې وکړی شي د دې؟ بالکل بار بار دی وکړی شي چې موږ ملک خلک بهر هم وګوري, چې خلک وګوري چې پاکستان کې هم داسې هنر شته چې خلک کولی شي چې لکه دغه ای د دې, نو بس دغه ویل غواړو. بس نور پاکستان کې هم لکه ډېر قابل خلک شته چې بهر خلکو ته پته ولګي, ځکه چې نن سبا د پاکستان ډېر حالات ډېر دغه دي, نوم هغه شانته د پاکستان ډېر خراب شو چې د دې په وجه د هغې دغه ښه شي. رنګونه دي دلته, کشمیر کې پکې او مطلب ګلګت بلتستان داسې نور, نو څه نظر لرئ په دې ټولو رنګونو باندې؟ بس ټول هر یو د خپل طرفه ډېر محنت کړی دی, ډېره خواري کړې ده, او بس خدای پاک د پاکستان دغه شانته کامیاب لري. ډېر دعاګانې مونږ کوو چې کامیابي دغه شان پاکستان, او لکه ډېر هنر په پاکستان کې موجود دی, خو بس دا ده چې دا لږ دغه کول غواړي دغه شانته. هنرمند خواتین یا هنرمند چې کوم خلک دي په حکومتي سطح باندې د دوی دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ حکومت له پکار دي چې دې دپاره ډېر لکه داسې څه دغه وکړي چې لکه دی خپل دغه لکه خلکو ته خولی شي بهر ملکونو ته, که نه زیاتر پاکستان کې چې څومره خوبصورتي او څومره دغه موجود دي هغه بل ځای کې نشته,
هغه نور زموږ ملکونه چې کم دي د دنیا نو هغې کې هغه څیز نشته. پاکستان له خدای پاک قدرتي حسن ورکړی دی. دلته به تاسو هم داسې ډېر مختلف څیزونه کتلي وي چې مخکې به هم نه وي کتلي، لکه مطلب چې کوم د خلکو هنر دی، چې کوم خلکو مختلف څیزونه جوړ کړي دي، نو تاسو به هم داسې څیزونه کتلي وي. او داسې څیزونه مونږ کتلي دي، خو لکه دا چې دلته کوس ډېر قابل خلک دي. مونږ خو ډېر قابلیت وکته چې زمونږ د کیلاش خلکو کې شو یا زمونږ د کې پی کې خلک شو، زمونږ د پنجاب خلک شو، ټولو کې ډېر دغه شته او موږ ډېر خوشحاله شو چې هر څه مو کتل. ډېر ښکلی هغې ډېر خواري کړې ده، ډېر محنت یې کړی دی، ډېر زیات د محنت کار دی. دا خو د الله پاک دغه دی چې دی له ورکړی دی قابلیت دی. مونږ خو ډېر امپرس شو دی نه چې دا هر څه مو کتل چې لکه دی له خدای پاک ډېر ښکلی دغه ورکړی دی. حکومتي سطح باندې د دوی مطلب پکار دی چې لکه دا دغه شي چې دی ښه شي ډېر زیات، لکه مخکې نور هم دا دغه شي اسانتیاوې ورته پیدا کړې شي. اسانتیا پیدا کړي شي. او نو دا به ډېر دغه خو چې حکومت دې سره سپورټ وکړي. زموږ حکومت له پکار دی چې داسې قسم خلک سپورټ کړي څنګه چې بهر ملکونو والا خپل دغه کوي، خپل عوام کوي. پکار دی چې زموږ خلک هم وکړي، نو ډېر به ښه خبرې. آج پاک چائنا سینٹر میں آ کے بہت خوشی ہوئی کہ ہر ہنر کے نام پہ خواتین نے بہت اچھی اپنی مصنوعات کی نمائش کی ہوئی ہے. اگر ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، پاکستان کا معاشی وقار چاہتے ہیں، تو جو ہماری پاپولیشن ہے 48% ہماری فیمیل ہے، تو وہ ان کو معاشی دھارے میں اپنے ساتھ شامل کرنا پڑے گا. یہاں اسٹال بھی بہت اچھے ہیں، ان کے پرائس بھی بہت کم ہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے اسلام آباد میں اور پنڈی میں رہنے والے تمام فیملیز کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ یہاں آئیں. آپ کو بہت یونیک چیزیں بھی ملیں گی اور بازار سے بہت کم ریٹ پر بھی. اور آپ کا یہاں آنا، ان خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا، دراصل پاکستان کو معاشی ترقی کی طرف رواں کرنا ہے. ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گی اور یہاں پہ آ کے کیسا لگا؟ یہاں آ کر مجھے بہت اچھا لگا اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنے پرامن طریقے سے یہ نمائش جاری ہے اور جس طریقے سے لوگوں نے ایک بڑی وفاداری کا مظاہرہ کیا، آپ جس بھی اسٹال پہ جائیں گے تو بڑے اچھے طریقے سے چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں، بڑی یونیک قسم کی ہیں. میں توقع کرتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہماری کامرس منسٹری ہے، چیمبر آف کامرس ہے اور فیڈریشن ہے، وہ اس طرح کی مزید نمائش کا انعقاد کریں گی تاکہ خواتین کو مزید موقع ملے. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام آباد میں بھی کوئی خواتین کے لیے کوئی ایک ڈے ہونا چاہیے ویک میں، کہ خواتین کے لیے ایک الگ سے کوئی بازار ہونا چاہیے کہ بیچنے والی اور خریدنے والی خواتین ہو. ہنر ایگزیبیشن کا انعقاد بار بار ضروری سمجھتی ہیں آپ؟ جی بالکل. یہ جو آج اور کل جو لوگ آئے ہیں، کل میرا خیال ہے کہ 20 سے 25 ہزار کے درمیان لوگوں نے یہاں وزٹ کیا ہے. تو لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں آنا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں کوئی سنگل مختلف رنگ دیکھ کر، جس طرح کشمیر، گلگت بلتستان کے پی کے، جی یہاں آپ آئیں تو یہاں آپ کو پورا پاکستان کا گلدستہ نظر آتا ہے. یہاں کلاش بھی نظر آتا ہے، جیبی بھی نظر آتا ہے، کشمیر بھی ہے، یہاں پنجاب بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، سندھ بھی ہے. تو یہ آج پورے پاکستان کا خوبصورت رنگوں کو لے کے یہ ہر ہنر کی یہ نمائش جاری ہے. تو انشاءاللہ مجھے توقع ہے اور تمام خواتین بھی توقع کر رہی ہیں کہ انہیں آئندہ بھی اس طرح کے مواقع ملیں گے. ہنرمند خواتین یا اس طرح کے لوگوں کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے حکومت اپنی سطح پر اقدامات کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ قوموں کی ترقی میں اور معاشی استحکام کے لیے جو ہماری پرائیویٹ اور جو پبلک کمیونٹی کا اس میں پارٹیسپیشن ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں، ان کو کوئی ہنر ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کریں. تو اپنے طور پر معاشی استحکام کا مطلب کو بغاوت نہیں ہوتی روایات سے. ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو خواتین کو جو موقع ملے گا تو وہ اپنے عزت وقار کے ساتھ اپنے خاندان کو باوقار کریں گی. معاشی استحکام کے ساتھ ملک کی سیاسی استحکام بھی ہوتا ہے، اور جب سیاسی استحکام ہوتا ہے تو ملک میں امن بھی ہوتا ہے. اور یہ جو امن ہے اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اسی میں ہے. اور جتنے بھی مطلب لوگ ہنرمند لوگ اپنا مطلب وہ پیش کریں گے، باقی ہر شعبے میں لوگوں کو کام کرنا چاہیے. اس شعبے میں تو زیادہ مطلب لوگوں کو مطلب خواتین کو، تاکہ وہ بھی آگے آئیں اور اپنا ہنر لوگوں کو دکھائیں، اور اپنی جو چیزیں ہیں اور ان کی جو انکم ہے اس میں بھی اضافہ اس سے بھی ملتا ہے.
یہ صرف انکم میں اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ جو پہلے دن فیمیل آئی ہیں تو شاید ان میں وہ اعتماد نہیں تھا. اب آپ جس بھی اسٹال پہ جائیں گی تو خواتین بڑے پر اعتماد انداز میں اپنے جو بزنس ہے اس کی پروجیکشن بھی کر رہی ہیں, اپنے آپ کو پروموٹ بھی کر رہی ہیں. تو اس پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب نے مل جل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم اس وقت اپنے تمام ہمارے جو ہیں کشمیر, اٹک, راولپنڈی, ہزارہ, گلگت ادھر پارٹیسپیٹ کیا ہمارے ممبرز ہیں, اور ہمیں سب سے بڑی خوشی یہ ہے نے بہت سپورٹ کیا ہے ہماری لیڈیز کو. اس گراس روٹ لیول پر وہ خواتین جو ایک مڈل مین جو تھا وہ اس ایگزیبیشن سے ختم ہو گیا ہے, ان کا ڈائریکٹ لنک ڈیزائنر سے ہوا ہے. ان کا جو وہ اپنی پروڈکٹ خود بیچ رہی ہیں. کئی دفعہ اس مڈل مین یہ تھا کہ جو بنانے والا تھا اسے کچھ نہیں ملتا تھا اور جو سارا پروفٹ وہ لے جاتا تھا. تو ہماری بھی کوشش یہ ہے اس دا چیمبر ہم خواتین کو امپاور اس حوالے سے کرتے ہیں کہ وہ اپنی پروڈکٹ بنائیں. انہیں ہم ٹریننگز دیتے ہیں کہ وہ کس طرح مارکیٹ میں بیچیں. سارک میں انڈیا کے حالات ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں, لیکن انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور ہماری پروڈکٹ اگر ان خواتین کی تھوڑی سی فنشڈ ہو کے انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گی تو ہم بہت زر مبادلہ کما سکتے ہیں. 52% اس وقت جو خواتین اس ملک میں ہیں, اگر وہ اپنے روزگار اپنے گھر والوں کو ایک سپورٹ دیں گی تو جو ایک برڈن ایک عورت کا ہم سنتے ہیں ہمارے جو دیہاتوں میں, وہ لوگوں کا کانسیپٹ ختم ہوگا, اور وہی ہمارا ایک مشن ہے جسے ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگے چلے. اس طرح ایونٹس کا مطلب جس طرح یہاں پہ ہنر ایگزیبیشن کا انعقاد ہوا ہے, بار بار ضروری نہیں ہے کہ بار بار اس طرح کا ایگزیبیشن انعقاد کرنا چاہیے؟ جی یہ بڑا ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اسلام آباد میں کیا ہے, ہمیں ایسا ایک ایونٹ گلگت میں, چترال میں کرنا چاہیے تاکہ یہاں کے جو ڈیزائنرز ہیں وہ وہاں پر جائیں اور دیکھیں, تاکہ ہم ان کی پروڈکٹ کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے کھادی ہے یا دوسرے جو ہمارے مین ہیں, ان کی ایکسیس نہیں ہے ان لوگوں تک. اگر وہ وہاں پر ڈائریکٹ جاتے ہیں تو ان کی ایکسیس ہوگی. حکومتی سطح پر آپ لوگ تو اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, حکومتی سطح پر ہنرمند خواتین کے لیے, ہنرمند لوگوں کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے, کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ بزنس کمیونٹی تو ہمیشہ اپنی انٹرپرینیور اور اس ملک کے لیے ہمتن گوش رہتی ہے, اور جتنے بھی برے حالات آتے ہیں, فلڈ آتا ہے, ارتھ کوئک آتا ہے, تو ہمیشہ بزنس کمیونٹی کھڑی ہوتی ہے. گورنمنٹ جہاں خاموش ہوتی ہے وہاں بزنس کمیونٹی ایک آواز بن جاتی ہے. ہم نے تو سوچنا یا دیکھنا گورنمنٹ سے چھوڑ دیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ لیول پر یہ ٹی ڈیب کا ایک انیشیٹو ہے. بہت سال بعد یہ ہوا, کووڈ کی وجہ سے بڑے حالات خراب ہوئے, لیکن اب ایک اچھا ایک سٹیپ اٹھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے مزید آگے جانا چاہیے. ہنرمند خواتین میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ مطلب پوزیشن اس طرح کا کوئی یہاں پہ سین ہے, پروگرام ہے کہ آپ لوگ اس میں مطلب انعامات بھی تقسیم کریں گے؟ نہیں, ایسا تو ابھی نہیں ہے. اچھا کام کیا ہو, اپریسیشن ہونا چاہیے. ہم اپنے بہاف اس چیمبر کو دیتے ہیں. ہم وومن چیمبر اپنی خواتین میں 8 مارچ کے حوالے سے ایوارڈ تقسیم کرتے ہیں. ہم ان عورتوں کو جو محنت کر رہی ہیں, جو ایک ٹرک چلا رہی ہے, ایک عورت رکشہ چلاتی ہے, ایک عورت ٹھیلے پہ برگر بیچتی ہے, اصل ہیرو تو یہ ہیں. اصل لوگ یہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کے اس ملک کے لیے اپنے مطلب مانگا نہیں. ہم تو اگر حکومتی سطح پر دیکھیں یا نیچے تک آئیں تو صرف یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک خاتون تھی, کسی کو انٹرویو دی تھی, اس نے بنی گالہ میں اس نے ہوٹل بنایا ہے, تو وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے میں اکیلی کام کر رہی تھی اور ابھی میرے ساتھ 8 بندے کام کر رہے ہیں, جو کہ میں نے اپنی بچی کی تعلیم کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. جی یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے. اسی طریقے سے اس کا رول ماڈل اگر ہم ایسے لوگوں کو ایوارڈ دیں گے اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں گے. ایک عورت وابڈا میں جاب کرتی ہے اور وہ کھمبوں پہ چڑھ کے بجلی ٹھیک کرتی ہے, تو یہ رول ماڈل ہیں.
इन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए। माइला सरफराज, हुनर एग्जीबिशन के इनेकात के हवाले से क्या कहेंगी और यहाँ पे आके कैसा लगा? क्या बिल्कुल ऐसी एग्ज़िबिशन्स होनी चाहिए, ज़रूरी हैं, क्योंकि ख़वातीन एक हमारे मुल्क का बड़ा पार्ट है और हुनरमंद भी बहुत हैं, बहुत टैलेंट है यहाँ पर। इस किस्म की एग्ज़िबिशन्स होनी चाहिए। हुनर एग्जीबिशन का इनेकात बार बार मतलब इनेकात करना चाहिए, बार बार इनेकात ज़रूरी है? जी बिल्कुल, मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी है और इनकरेज भी करना चाहिए। हुनरमंद ख़वातीन के लिए हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम उठाने चाहिए? जो हुनर यहाँ पे हमने देखा है, आपने भी देखा है, आपका भी मतलब यहाँ पे स्टॉल है, तो क्या इक़दाम उठाने चाहिए? अभी जो कदम इन्होंने उठाया अच्छा है, ये इसी किस्म के मज़ीद इक़दाम भी होने चाहिए। तो ये तो कई अरसे के बाद इस तरह का एक दफ़ा मतलब एक छत के तले नीचे आप लोगों को एक प्लेटफार्म मिला हुआ है, तो बार बार इनेकात से लोगों को भी पता चल जाता है कि पाकिस्तानी ख़वातीन में कितना हुनर है और इनकी अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए कि किसने कितना अच्छा काम किया है, ताकि वो फिर आने वाले वक्तों में मतलब अपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसके लिए मतलब वो कोशिश भी करेंगे कि मतलब मैं अच्छा काम करूं, अच्छा अपना हुनर जो है वो मतलब इस एक छत के तले नीचे प्लेटफार्म में पेश करूं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही होना चाहिए। इस किस्म की जो एग्ज़िबिशन्स हैं उसका बार बार इनेकाद करना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले, उन ख़वातीन को भी पता चले जो हाथ का काम जानती हैं, और ज़ाहिर है इससे हमारे मुल्क को भी तरक्की होगी। हुनर एग्जीबिशन के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? जो हमारे लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है, दिस इज़ सो अमेजिंग, और इससे लोगों के अंदर जो स्किल्स हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, वो पूरे इंटरनेशनल और नेशनल हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं और वो उनको देखने को मिल रहा है। और जितना जो हमारे पूरे पाकिस्तान में नॉर्थ में जितना स्किल है लोगों के अंदर, वो हम अपना इस ब्रेन के थ्रू या अपने डिज़ाइंस के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं। हुनर एग्जीबिशन का इनेकाद बार बार करना चाहिए, बार बार ज़रूरी है? यस यस, वाई नॉट, हमें करना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को जगह जगह करना चाहिए, नॉट ओनली इन कैपिटल, और हर सिटी में करना चाहिए, क्योंकि जो हुनर होता है ना वो छुपा हुआ होता है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए इस तरह की चीज़ें अरेंज करनी चाहिए। हुनरमंद ख़वातीन या इस तरह के हुनरमंद जो लोग हैं उनके लिए हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम उठाने चाहिए? गवर्नमेंट ये करे कि मतलब कि हर एरिया में जाके इस तरह के इवेंट्स अरेंज करवाएं, ताकि उनको एक क्या कहेंगे बहुत कीमती चीज़ें उनको मिलें, और उनको आर्ट के रिलेटेड, हिस्ट्री के रिलेटेड, ट्रेडिशन के रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा ऐसी खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी, और बाहर भी हमारा एक्सपोजर होगा। इलाके मतलब मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, जो कि इसमें कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के जो हुनरमंद लोग हैं, जो अपना उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं वो यहाँ पे लगा के लोग इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, ले भी रहे हैं। यस यस, और मैं भी स्टॉल्स पे गई थी, सबका बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अच्छा और नीट काम है, और बाहर से लोग, अपने लोकल लोग बहुत चीज़ों को पसंद कर रहे हैं और इनको और प्रमोट कर रहे हैं, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें ख़रीद भी रहे हैं। ये जो हुनर एग्जीबिशन का इनेकाद है, इसके हवाले से यहाँ पे कैसा लगा अपना मतलब स्टॉल लगाकर? मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का भी, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए कि ताकि औरतों को पता चले हुनरों का, और उन्हें प्रमोट करना भी चाहिए। और लोग जो आते हैं सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए, उनको ये चाहिए कि विंडो शॉपिंग नहीं, रियल शॉपिंग भी करें। ये जो हुनर एग्जीबिशन का इनेकाद है बार बार ज़रूरी है, बार बार इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद करना चाहिए? हाँ, एटलीस्ट हर 3 मंथ्स के बाद करना चाहिए, सीजनली मतलब करना चाहिए किसी ऐसे ओकेजन पे। हुनरमंद ख़वातीन जिस तरह आप पे बाकी लोग हैं यहाँ पे, तो इनके लिए हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम उठाने चाहिए? ये इक़दाम उठाने चाहिए कि औरतों के पास बहुत हुनर है, लेकिन ये कि मतलब वो हुकूमत की तरफ से नहीं होता उस तरह से। मौके देने चाहिए, मोटिवेट करें उनको, मौके दें उनको, आगे लेके आएँ, छोटे छोटे पैमाने पे भी हों, लेकिन औरतों के लिए करना चाहिए वर्क। ऐसी ख़वातीन भी है जो कि उनके पास हुनर है लेकिन पैसे नहीं है कि वो कुछ बनाएं, तो उनके लिए कर्ज़ों का भी? हाँ, इसके लिए हुकूमत को ज़रूर कुछ करना चाहिए, ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जिनके लिए मतलब करें हुकूमत वाले, तो फिर इस तरह की ख़वातीन को कर्ज़े देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, अगर उनके पास हुनर है तो कर्ज़े भी वापस हो जाएंगे। छोटी सतह पे मतलब इस तरीके से कर्ज़े होने चाहिए, उनको मोटिवेट करेंगे तो औरतें आगे आएंगी ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुनरमंद हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। जिस तरह आज यहाँ पे हम देख रहे हैं ख़वातीन यहाँ पे आई है मुख्तलिफ़ इलाकों से, अपने जो मतलब वहाँ की सकाफ़त है और वो जो इनका हुनर है वो रिप्रेजेंट कर रही है।
یہ بہت اچھی بات ہے کہ ریپرزینٹ کرنا چاہیے عورتوں کو، لیکن یہ ہے کہ مطلب جو یہاں پہ آنے والے وزٹرز ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ ان کو چاہیے کہ مطلب شاپنگ کریں، اور مطلب ظاہر اسی طریقے سے آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں نا کہ آپ باہر سے بھی خرید رہے ہیں تو اگر یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں، تو لازمی تعاون کرنا چاہیے۔ وہ اگر شاپنگ کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور ہم لوگوں کا بھی مطلب اوور آل بھی پھر ظاہر ہے کوئی بھی ایگزیبیشن یا ایکسپو جو بھی ہوگا وہ بھی مطلب اچھا چلا جاتا ہے، اس کے بعد ہم لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور جو چیز آپ نے باہر سے خرید رہی ہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ مطلب ڈبل ریٹ ہوتے ہیں، کچھ بھی اس طریقے سے سارا کچھ بیلنس میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے۔ ہنر ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گی، اور یہاں پہ آپ کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں اپنے اسٹال پہ؟ میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ جتنی بھی ویمن ہیں جن کو موقع نہیں ملتا اپنے آپ کو آگے پروموٹ کرنے کا، یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ یہ آپ کو بہت یہاں پہ جینٹری بہت زیادہ ساری اچھی آتی ہے، یہاں پہ بہت اچھے گھروں سے لوگ آتے ہیں، اور یہاں پہ سیلز بہت اچھی ہوتی ہیں، یہاں پہ ہر کسی کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ کو آگے شو کر سکے۔ ٹیلنٹ کو آگے مطلب جس طرح لانے کے لیے یہاں پہ اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے ہنر ایگزیبیشن کے نام سے، تو کیا اس طرح کے ایگزیبیشن کا انعقاد بار بار ضروری ہے، بار بار انعقاد کرنا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایسی بہت ساری یہاں پہ گلگت سے، کشمیر سے، ہر جگہ سے عورتیں آئی ہوئی ہیں جو کہ جن کو شاید اس جگہ پہ وہاں پہ اتنا موقع نہیں ملتا ہے، اور یہاں پہ ان لوگوں کو خاص پروموٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے جتنے بھی ٹیلنٹس ہیں وہ آگے اپنے آپ کو شو کر سکیں۔ ٹیلنٹس بھی ہے اور محنت بھی ہے، بہت محنت والا کام ہے یہ۔ بہت زیادہ یہاں پہ پینٹنگز ہیں، یہاں پہ کلاتھ ہے، اپنے ہاتھوں کی کڑھائی ہے، یہاں پہ سب کچھ ہے، تو یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے۔ ہنرمند خواتین یا باقی اس طرح یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ لازمی دینے چاہیے۔ اسلام آباد میں اور بھی بہت ساری اس طرح کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، بہبود کراتا ہے، وہ بھی یہیں پر ہوا تھا، یہیں پہ ہم نے دوبارہ ایک اور وہاں پہ اسٹال لگایا تھا، اور یہاں پہ دوبارہ ہمیں چانس دیا ہے انہوں نے، تو ضرور ہونی چاہیے۔ خواتین بھی ہے کہ ہنر اس کے پاس بہت ہے لیکن پیسے کی وجہ سے، انکم کی وجہ سے اس مطلب وہ اپنا ہنر آگے نہیں لے کے آ سکتی ہے، نہ کچھ بنا سکتی ہے، تو حکومتی سطح پر مطلب جس طرح کے نوجوانوں کو قرضے دیے جاتے ہیں خواتین کو بھی دینے چاہیے۔ جی بالکل دینے چاہیے۔ یہاں پہ بینکرز کافی آئے ہیں جنہوں نے یہاں پہ لونز پرووائڈ کرنے کا ہمیں بتایا ہے، اور یہاں پہ بہت سارے اسپانسرز ہیں جنہوں نے یہ اسپانسر کیا ان لیڈیز کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی یہاں پہ اسٹالز، تو یہ بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ کیا کہیں گی ہنر ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے یہاں پہ آ کے کیسا لگا؟ آپ نے بھی اسٹال لگایا ہوا ہے، مختلف چیزیں آپ کے پاس بھی ہے، تو کیا کہیں گی؟ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، جو گھر میں بیٹھے بھی خواتین بزنس کر رہی ہیں یا آن لائن بھی کر رہی ہیں، اور جن کے پاس اسپیسیفکلی کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے ان کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم تھا۔ میں اپنی فرینڈ کے اس پہ سپورٹ کرنے کے لیے آئی ہوں اس کے بزنس کو، اٹ واز اے گڈ اپرچونیٹی، لیکن تھوڑا سا اگر زیادہ فریکوینٹ ہو اور کچھ ظاہر ہے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ امپروومنٹ تو ریکوائرڈ ہوتی ہے، ادروائز اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی ان کے لیے جن کے پاس اپنی کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے یا جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں وہ ایگزیبٹ کر سکے۔ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی کاروبار کرتے ہیں لیکن پاکستان میں اس چیز کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے جس طرح کے مطلب یورپ ممالک میں ہے، تو کیا کہیں گی ہنر ایگزیبیشن کا انعقاد مطلب اس طرح کا بار بار انعقاد کرنا چاہیے، بار بار انعقاد ضروری ہے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ ہوتی بھی ہے بائنگ، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح لوگ اگر آپ کا لائیو آ کے ایگزیبیٹڈ جو بھی سامان ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ پیپل نیڈ ٹو سی دا اسٹف۔ وہ جب ایک دفعہ فزیکلی دیکھیں گے تو ظاہر ہے تبھی برانڈ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا۔ ویڈیوز سامنے آتی ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ سوشل میڈیا پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل، تو ایک دفعہ وہ دیکھ لیں گے، ایک دفعہ انہیں وہ یہاں سے خرید لیں گے یا صرف دیکھ بھی لیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا ٹرسٹ زیادہ ہوگا۔ ہنرمند خواتین، ہنرمند لوگوں کے لیے جس طرح یہاں پہ ان لوگوں نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، اپنا ہنر مطلب لوگوں کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں، تو کیا حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ حکومتی سطح پر اس طرح کے اگر ایونٹ زیادہ ہوں، فیسیلیٹیشن زیادہ ہو، ڈفرینٹ سٹیز میں ہوں، جیسے اسلام آباد، لاہور، پشاور میں تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن باقی سٹیز میں بھی اگر ہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اپنے شہر سے دور جا کے ایگزیبٹ نہ کرنا پڑے، جو ان کے پاس کوئی شاپس نہیں ہے، جن کے پاس کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے، وہ وہیں اپنے شہر میں ہی اپنے کسی ایسی ایگزیبیشن پہ جا کے اپنا کام ایگزیبٹ کر سکیں۔ ہنر ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟
دیکھیے یہ ٹی ٹیپ میں بہت اچھا آرگنائز کیا ہے ہر ہنر کے نام سے. جیسے چترال میں بہت سارے ہنرمند خواتین ہیں, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اپنے کام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. یہ بہت اچھا پلیٹ فارم انہوں نے ہمارے لیے مہیا کیا ہے. یہاں پہ چترال سے, گلگت بلتستان سے, KPK سوات سے خواتین آئے ہیں جنہوں نے اپنے جو پروڈکٹ ہیں یا کرافٹرز ہیں یا آرٹسٹ ہیں یا پھر ٹریڈیشنل آرٹ ہیں وہ سب ڈسپلے کیے ہیں. لوگوں کو اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں. تو اس طرح کے اور بھی گورنمنٹ کو آرگنائز کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پاکستان میں جو ہنرمند خواتین ہیں ان کے پاس اس طرح کے ریسورسز انڈیویجولی نہیں ہوتے کہ وہ انڈیویجولی جا کے یا شہروں میں جا کے لوگوں کو بتا سکے کہ ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے اگر پلیٹ فارم آگے بھی ان خواتین کو مہیا کیے جائیں گے تو بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ لوگ. ہنر ایگزیبیشن کا انعقاد بار بار ضروری سمجھتی ہیں آپ؟ بالکل بار بار ہونا چاہیے, ہر سال ہونا چاہیے, سال میں 2 دفعہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے. اس طرح کے خواتین کو سپورٹ ملتی ہے اس سے. ہنرمندوں کے لیے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اس طرح کی مطلب جو اسٹال آپ نے بھی اسٹال لگایا ہے تو کیا لوگ کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے, اور حکومتی سطح پر کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں تو ایز اے موزیک آرٹسٹ کام کرتی ہوں. میرا جو کام ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, اینشین آرٹ ہے. موزیک بیسیکلی میں ماربل کے چھوٹے چھوٹے پیسز کو جوڑ کے پروڈکٹ بناتی ہوں. میری طرح بہت سارے خواتین ہیں جو ہوم بیسڈ بزنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا خود کا بھی ہوم بیسڈ ہی ہے. تو ہمارے پاس اتنا فائنانس نہیں ہوتا کہ ہم کسی کمرشل جگہ میں جا کے بیٹھ کے لوگوں کو مطلب شو روم اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ کے سپورٹ کی. لوگ خود آپ کی طرف آپ کے کسٹمرز بنتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم فائنینشلی اتنا افورڈ نہیں کر سکتے انڈیویجولی. جو ہمارے ہینڈی کرافٹس کے خواتین ہیں تو وہ گھروں میں ہی کام کر رہے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کریں, لائک جیسے ہر ہنر ایکسپو ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی بھی اگر شہروں میں اس طرح کے کوئی اور ایگزیبیشن بھی کریے جہاں پہ جیسے پراپرٹی ایکسپو ہے, ان میں بھی کوئی ایک الگ سے پیویلین بنائے ہیں جہاں پہ خواتین کو بلا کے ان کے پروڈکٹ کو بھی ڈسپلے کریں. ہنر ایگزیبیشن کا انعقاد کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو اس طرح کی ایونٹس ہونا چاہیے, بلکہ صرف ایک سٹی میں نہیں ہونا چاہیے. پشاور میں بھی ہونا چاہیے, لاہور, کراچی, اسلام آباد, ہر جگہ پہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے خواتینوں کو اپنے جو گھروں میں ہوم بیس میں جو چیزیں یہ میٹیریل بناتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہر جگہ پہ جا کے وہ اس طرح کے اسٹال لگائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاکستان میں خواتین کتنے محنت کر رہے ہیں. ہنر ایگزیبیشن کا انعقاد بار بار آپ ضروری سمجھتی ہیں؟ بہت ضروری ہے, انتہائی ضروری, اسپیشلی ہمارے فیمیلز کے لیے تو بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھو ہمارے فیمیلز گھروں میں تو چیزیں بنا لیتے, کسی کے پاس انٹرنیٹ فیسیلٹیز نہیں ہے, سوشل میڈیا کہیں پہ یوز ہوتے کہیں پہ نہیں ہوتے, تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے تاکہ اسپیشلی ہمارے ناردرن ایریا کے جتنے بھی خواتین ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے. کشمیر ہو گیا, گلگت بلتستان ہو گیا, چترال ہو گیا, کیلاش ہو گیا, تو ان کے لیے انتہائی ضروری ہے. ان سب چیزوں کو یہاں پہ لوگ جب آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں اتنا خوبصورت کلچر ہے, اتنا یونیک کلچر ہے, بہت اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ آ کے. حکومتی سطح پر ہنرمندوں کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے, کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس طرح کے پروگرام مطلب بار بار آپ نے بھی کہا کہ ضروری ہے, تو کیا کرنا چاہیے حکومتی سطح پر؟ دیکھو اس طرح کے ایونٹس کروانا چاہیے, بلکہ ہر جگہ پہ جا کے کروانا چاہیے. دیکھو ہم سال میں 1 دفعہ کرتے یا 2 دفعہ کرتے ہیں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھو ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں نا. لیکن باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. یہاں پاک چائنا سینٹر میں آ کر مختلف سٹالز لگے ہوئے ہیں, تو کیسا محسوس ہوا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر, مختلف ثقافت دیکھ کر؟ آپ بھی اپنی ثقافت میں ہیں تو کیا کہیں گی؟ دیکھو میں فرسٹ آف آل جتنے بھی ہمارے پاکستان کے کلچر ہے بہت یونیک کلچر ہے, بہت خوبصورت کلچر ہے, اور ہمیں سب کلچرز کو اپنا سمجھ کر پروموٹ کرنا چاہیے. کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہے؟ آپ نے بھی یہاں پہ اسٹال لگایا ہے اور مختلف چیزیں ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں, تو ایک ایک چیز کا نام بتا دیں. ہمارے پاس چترالی ٹوپیان ہے, اور یہ چترالی شالس ہے. ہمارے پاس یہ چترالی جو چپڑ ہے یہ ہے, چھوٹے بچوں کے فراکس ہے, اور چترالی جو وہ وسکٹ ہے, اور چترالی قالین ہے, اور کپڑے بھی ہے. کیا کہیں گی اس طرح کے ایگزیبیشن ہنرمندوں کے حوالے سے کہ وہ یہاں پہ آ کر اپنا جو مطلب ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ لگاتے ہیں, اسٹال بناتے ہیں, تو اس طرح کے ایونٹس کا بار بار انعقاد ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے, کیونکہ یہ آتے ہیں جب ہم اپنی چیزیں باہر نکالتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کون سی چیز ہے, کون کام کر رہا ہے, تو پھر بالکل آنا چاہیے. ورنہ گھر میں بیٹھیں گے کون دیکھے گا, کس کو پتہ ہوگا کہ یہ ہنرمند ہے کہ یہ نہیں ہے. حکومت کو آپ لوگوں کو کس طرح کے مواقع دینے چاہیے؟
बस ये कि जो औरत कमाती है करती है काम, बस ये दिखाना चाहिए कि इनके पास इतना हुनर है। जिस तरह हम चित्राल में हैं तो चित्राल में कौन इतना देता है, तो यहाँ आए तो हमें सब ने देखा कि इतनी अच्छी काम हो रही है। کتون کو د هنرمند خواتین او چې کوم دلته راغلي زنانه دي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې چې کوم د دوی هنر دی په هغې حواله سره دوی دا وویل چې د داسې قسمه اگزیبیشن انعقاد بار بار ضروري دی او د سره سره دوی دا هم وویل چې کوم په حکومتي سطح باندې چې کوم هنرمند خواتین دي د هغې دپاره اقدامات اوچتول هم پکار دي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان